صبح کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکی نیلاہٹ نے اندھیرے کی چادر کو کنارے لگایا تھا۔ ٹھنڈی ہوا صحن میں خاموشی سے بہہ رہی تھی۔ سحر گل آہستگی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ سفید دوپٹہ سر سے لے کر پاؤں تک لپٹا ہوا تھا، جیسے اپنے وجود کو دنیا کی نگاہوں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی، جیسے ہر قدم کسی خوفزدہ خواب کا حصہ ہو۔ ابھی اس نے دہلیز پار ہی کی تھی کہ پیچھے سے ایک کڑکدار آواز گونجی، ٹھہرو سحر گل۔ سحر کے قدم وہیں جم گئے، دل دھک سے رہ گیا۔ آواز پہچانی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی تو سامنے کونچا گل، اس کی دادی، بھاری چادر اوڑھے سخت نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ان کا سخت چہرہ نور کے ہالے میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولی، امید کرتی ہوں جھوٹ سے گریز کرو گی، کیونکہ اگر تم نے جھوٹ کہا تمہاری قبر میں یہیں بنا دوں گی۔ کل رات تم کب تک جاگتی رہی ہو؟ ان کا سوال چھری کی طرح اس کے اندر پیوست ہوا۔ سحر نے نظریں جھکا کر آہستگی سے سلام کیا اور دھیمی آواز میں بولی، دادی جان، میں تو 8 بجے سو گئی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ کونجا گل تیزی سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ چادر ایک طرف کو سرک گئی، سحر پیچھے لڑ کھڑا گئی، آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے ذہن گمان میں بھی نہیں تھا کہ کونجا گل اس پر ہاتھ اٹھا دیں گی۔ کچن سے برتنوں کی آواز بلند ہوئی اور چند لمحوں میں اس کی امی، تائی اور کزنز دروازے پر آ گئیں۔ سحر کو سب کی نگاہیں چبھنے لگیں تھیں۔ شرمندگی کے احساس سے اس کا خوبصورت چہرہ لال انار کی مانند ہو گیا تھا۔ کونجا گل کی آواز گونجی، جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے، میری پوتی ہو کر میرے سامنے غلط بیانی۔ صبح 5 بجے تک جاگتی رہی ہو تم۔ تمہارے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کس سے بات کر رہی تھیں؟ موبائل بھی ہے تمہارے پاس۔ جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بول کر تم صرف اور صرف اپنے لیے موت کا گڑھا کھودو گی۔ سحر کی زبان جیسے بند ہو گئی، دل کی دھڑکن قابو سے باہر اور چہرہ اب سفید پڑ چکا تھا۔ موبائل کا نام سن کر اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ خوف کے مارے اس کی جان نکلنے لگی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں دادی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی۔ اسے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صبح صبح اس عدالت نے اس کی جان حلق میں اٹکا دی تھی۔ پٹھان ہونے کے سبب ایک ایک چیز پر پکڑ ہوتی تھی، اور آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بہت ہی مشکل سے بچ پائے گی، اور اگر یہ خبر زنان خانے سے مردان خانے تک گئی تو اسے معلوم تھا ٹانگیں توڑ کر اسے گھر بٹھا دیا جائے گا۔ یہی ایک چیز اس کا خون خشک کر رہی تھی۔ کونجا گل کے چہرے پر سختی جمی رہی۔ وہ اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک عائشہ گل نے آگے بڑھ کر سحر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ یکدم کسی فرشتے کی مانند ان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ دادی جان سحر گل کے کمرے میں تھیں رات بھر۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، یہ مجھے پڑھا رہی تھی، خود بھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے پاس موبائل کہاں سے آ سکتا ہے؟ آپ تو جانتی ہیں ہماری حویلی میں کتنی سختی ہے۔ اگر اس کے پاس موبائل ہوتا اب تک پکڑی جاتی۔ گھر میں کتنی ملازمہ اور خواتین ہیں، کوئی بھی اسے دیکھ لیتا۔ دادی نے ان دونوں کو تیز نظروں سے دیکھا، جیسے اندر تک چھان رہی ہوں، پھر گررا کر بولی، اگر کوئی الٹی سیدھی بات میرے کانوں تک پہنچی، یاد رکھنا سحر گل، چٹیا سے پکڑ کر سولی پر لٹکا دوں گی۔ جانتی ہو نا تمہارے باپ دادا کون تھے؟ ہم خاندان سے ہیں۔ عورت نے اگر غلطی کی تو معافی نہیں ملتی، بلکہ جان سے جاتی ہے۔ سمجھ آئی تمہیں؟ اب جاؤ یہاں سے۔ سحر نے نم آنکھوں سے عائشہ کی طرف دیکھا، جیسے اس کا شکریہ کہنا چاہ رہی ہو، پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کی چادر ایک بار پھر سر پر تھی، لیکن اندر کا طوفان اس کے قدموں کو کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جو حالت اس وقت اس کی تھی، یہ وہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا۔ 4 قدم چل کر اس کی وین آ گئی تھی۔ وہ میٹرک کی طلبہ تھی۔ اسکول پڑھنے کی اجازت اسے صرف اپنے مگیتر کی وجہ سے ملی تھی، ورنہ کسی بھی لڑکی کو 3 جماعت کے بعد اسکول جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اسکول وین دھیرے دھیرے گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں وین کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ ہوا میں گرد کے ذرات تیر رہے تھے اور گاڑی کے پرانے انجن کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ وین کے اندر 10-12 لڑکیاں اسکول کے یونیفارم میں بیٹھی تھیں۔
کچھ آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں، کچھ باہر کے منظر دیکھ رہی تھیں۔ سحر گل پچھلی نشست پر خاموشی سے بیٹھی تھی، سفید چادر میں لپٹی جیسے اپنے وجود کو سمیٹے بیٹھی ہو۔ اس کی نظریں بار بار سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر پڑ رہی تھیں، جہاں رئیس بیٹھا ہوا تھا۔ 35 سالہ مرد، مضبوط جسامت، گندمی رنگت اور آنکھوں میں وہی ظالمانہ چمک جو اکثر نوجوان لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ وین چلا رہا تھا، لیکن بظاہر اس کی نظریں آئینے سے سحر پر ہی جمی ہوئی تھیں، جیسے اس کے پورے وجود کا جائزہ لے رہی ہو۔ پرائمری اسکول کے گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے وین روکی اور تمام بچیاں اپنے بیگ سنبھال کر نیچے اتر گئیں۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، رئیس نے گاڑی دوبارہ کچے راستے پر ڈال دی۔ اب وین میں نسبتاً کم شور تھا۔ رئیس نے آئینے سے پلٹ کر دیکھا۔ چہرہ کیوں چھپایا ہے میری جان؟ اداس لگ رہی ہو کیا؟ وہ میٹھے لہجے میں بولا۔ سحر نے چادر چہرے سے ہٹا دی۔ لمحے بھر کے لیے وہ بھدا سا مرد اسے دیکھتا رہ گیا۔ سرخ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ، گلابی سرخ گال۔ وہ لڑکی سراپا قیامت تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اپنا ایمان کھو سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رات کی جاگی ہوئی تھکن اور بے چینی تھی۔ وہ آہستگی سے بولی، میں آگے آ جاؤں؟ لہجہ لاڈ بھرا تھا۔ رئیس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سحر نے اس کا ہاتھ تھاما، آہستگی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بے تکلفی سے صاف ظاہر تھا ان دونوں کے درمیان رشتہ کافی پرانا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے گھورتی رہی، پھر لب کھولے، رات کو میں نے تمہیں کہا تھا کہ فون بند کر دو، لیکن تم سنتے کب ہو؟ دادی جان کو شک ہو گیا، کہہ رہی تھی کہ میرے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ عائشہ گل نے مجھے بچا لیا، ورنہ آج تو وہ مجھے گولی مار دیتی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو نا رئیس، میں خاندان سے ہوں۔ یہاں عورت اگر ایک قدم بھی غلط رکھ لے تو معافی نہیں ملتی، سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ نہ تم بچتے نہ میں، اس لیے اب رات کا کوئی سین نہیں ہونا چاہیے، وہ رسانیت سے بولی تھی۔ رئیس نے وین سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میری جان، ویسے بھی میری بیوی رات کو چک چک کر رہی تھی، اب میں تمہیں رات کے وقت فون نہیں کروں گا، وعدہ۔ ویسے تمہاری یہ کزن بہت اچھی ہے، کبھی لے آنا اسے مجھ سے ملوانے۔ سحر نے ایک گہری سانس لی، پھر نظریں سڑک پر جماتے ہوئے بولی، نہیں، وہ تمہارے خلاف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم 2 بچوں کے باپ اور ایک بیوی کے شوہر ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، مگر میں اس کی بات نہیں سنتی، اسے ہر بار دھتکار دیتی ہوں، پتہ نہیں کیوں، مگر پھر بھی وہ میرا ساتھ دیتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ویسے بھی کچھ دنوں کی ہی میں مہمان ہوں وہاں۔ خیر رئیس، ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ تم کچھ کرو نا، میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ ہر وقت جان سولی پر اٹکی رہتی ہے، اگر پکڑی گئی تو جان سے جاؤں گی۔ اس حویلی میں میرا دم گھٹتا ہے، میں تمہارے ساتھ پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے اگر میری شادی حویلی کے کسی مرد سے ہوئی، ساری زندگی مجھے گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، جس طرح میری ماں نے بچے پیدا کرنے میں گزار دی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ رئیس نے لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور اعتماد سے بولا، بس تھوڑا صبر کرو، میں سب کچھ سیٹ کر رہا ہوں، ہم جلد یہاں سے نکل جائیں گے، اور پھر میں تمہارے ساتھ اپنی ساری راتیں، اپنے دن، سب کچھ رنگین کر دوں گا۔ اتنی خوبصورت ہو تم، جیسے دودھ میں پھیکی ہوئی مٹھائی۔ اس کے جسم کا ایک بار پھر جائزہ لیتے ہوئے بولا، بالکل ملائی جیسا جسم ہے تمہارا، میرا تو دل کرتا ہے ابھی کچھ کر بیٹھوں۔ یہ سن کر سحر کی آنکھیں جھک گئیں، چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی سانسوں کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ وین کا سفر جاری رہا، لیکن اندر ایک اور سفر شروع ہو چکا تھا، جذبوں، خواہشوں اور خطرات کا سفر، جس میں وہ اپنی عزت، اپنا مرتبہ سب کھونے والی تھی اور اپنے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کرنے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں کونچا گل بیگم کا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کے بھاری پردے کھلے نہیں تھے، بس دروازے کے پٹ کے نیچے سے سورج کی کچھ کرنیں اندر جھانک رہی تھیں۔ کمرے میں ایک مخصوص بو تھی، حکے کی کچی تمباکو کی مہک، لوہے کے صندوقوں کی سیلن۔ کونجا گل بیگم گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ کر حقہ پی رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر عمر کی جھریاں، آنکھوں میں کچنا چاہٹ اور لہجے میں وہ روایتی رونق تھی جو حویلیوں کی بوڑھی سردارنوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ انہوں نے حقے کا کچھ لیتے ہوئے سانس کو روکا اور سر اٹھایا۔ دروازہ ہولا سا کھلا اور گلاگا اندر داخل ہوا۔
اونچا قد، چوڑا سینہ، سفید رنگت مگر چمکتا ہوا رنگ اور چہرے پر گہری سنجیدگی۔ وہ 27 برس کا مرد تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جیسے صدیوں کا تجربہ سمیٹے ہوئے ہو۔ کونچا گل بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، جیسے وہ اپنی طاقت کے وارث کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی ہوں۔ آ گیا میرا شیر، آ جاؤ میرے پاس بیٹھو یہاں، میں ابھی ناشتہ منگاتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ مسکرائیں لیکن گل آغا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس وقت وہ لاڈ یا محبت کے موڈ میں نہیں ہے۔ ان کے لہجے کی نرمی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سرد آواز میں بولا، آپ نے سحر گل پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کیا میں نے آپ کو پہلے منع نہیں کیا تھا کہ آپ اس پر ناجائز سختی نہیں کریں گی؟ کونچا گل نے گہرا کش لیا، پھر دھواں ہوا میں چھوڑا اور آنکھوں میں تنگ مزاجی کے ساتھ بولی، اتنی اس کی طرفداری نہ کیا کرو خان، وہ لڑکی ہم سب کو منہ کے بل گرائے گی۔ میں بہت تجربہ کار ہوں، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کل رات اس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عائشہ گل کہتی ہے کہ وہ ساتھ تھی، لیکن میں ایمان سے کہتی ہوں عائشہ گل اپنے کمرے میں تھی۔ سحر گل رات بھر کسی سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاس موبائل ہے، تم مانو یا نہ مانو، تم سب پر اندھا اعتماد کر رہے ہو۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے بندوق کی گولی پر اور عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ گولی کب بندوق سے نکل جائے اور عورت کب بھاگ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے بہتر ہے آنکھیں کھول لو تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ گل آغا نے سخت نگاہوں سے دادی کو دیکھا۔ پچھلی بار بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ اگر کوئی شکایت ہو تو اس کے باپ سے کریں یا مجھ سے بولیں گی۔ اسے کس طرح سنبھالنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دادی جان، وہ میری ہونے والی بیوی ہے، میں اب مزید ایسی کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب کہتے ہوئے مجھے بالکل شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ نہایت افسوس ہو رہا ہے کہ میری دادی جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، مجھ سے وابستہ ایک لڑکی کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ کونچا گل نے زور سے حقہ نیچے رکھا، لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، اتنا اڑان مت بھرو خان کہ وہ تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ وہ لڑکی ایک سراب ہے جس کے پیچھے تم پاگل ہو رہے ہو۔ عورت کو پیر کی جوتی سمجھو، اگر سر کا تاج بناؤ گے تو کل تمہارے سر پر کھڑی ہو کر ناچے گی۔ میری باتیں ابھی تمہیں بری لگ رہی ہیں مگر جب وقت آئے گا تم خود کہو گے دادی آپ بالکل ٹھیک فرما رہی تھیں، لیکن تب دیر ہو چکی ہوگی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے سوائے ہاتھ ملنے کے۔ گل آغا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں اپنی عورت کو سر کا تاج ہی بناؤں گا دادی، آپ کو میں آج بہت صاف صاف سمجھا کر جا رہا ہوں۔ سحر گل سے آپ دور رہیں گی ورنہ میں آپ کے مرد سے بات کروں گا۔ میں مزید اب کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا۔ مجھے نہیں معلوم سحر کیا کر رہی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں اگر میری زبان کھلی تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ کونچا گل نے صرف ہنگارہ بھرا، جیسے کسی کچے دعوے کو نظر انداز کر دیا ہو۔ گل آغا مڑا، قدموں کی چاپ دبی دبی مگر مضبوط تھی، اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے کمرے میں صرف حقے کا گڑگڑاتا ہوا ساز رہ گیا اور ایک ایسی عورت کی موجودگی جو اپنے وقت میں فیصلہ ساز رہی تھی، مگر اب اس کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ لیکن آنکھوں کا تجربہ صاف بتا رہا تھا، نہ وہ اپنی پوتی سے خوش ہے اور نہ ہی اپنے پوتے کے رویے سے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کی نلاہٹ چاروں جانب پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی نیم وا تھی، ہلکی ہلکی ہوا پردے کو جنبش دے رہی تھی۔ سحر گل قالین پر بیٹھی گود میں کتاب رکھے مطالعے میں مصروف تھی، لیکن اس کی نظریں صفوں پر جمی ہونے کے باوجود دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کمرے میں موجود خاموشی اس کے اندر کی بے چینی سے متضاد تھی۔ جیسے ہی دروازہ اچانک کھلا اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ سامنے عائشہ گل کھڑی تھی، ماتھے پر شکنے، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں سوال۔ سحر فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی، جیسے کسی نے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی، کتاب ہاتھ سے ڈھلک کر نیچے گر گئی۔ چہرے کی رنگت صاف بتا رہی تھی وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ عائشہ نے دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے نہایت طیش میں بولی، تم آج صاف صاف بتا دو تم چاہ کیا رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے جانے کے بعد دادی نے مجھے کتنی باتیں سنائی ہیں، امی نے کتنا ذلیل کیا ہے، میں کب تک تمہیں بچاتی رہوں گی؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے سحر؟ اس کا لہجہ سخت اور صاف تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ 2 تھپڑ اس کے منہ پر لگائے جو ہوش کے ناخن ہی نہیں لے رہی تھی۔ کتنی دیر سے سوچ رہی ہوں کہ تمہیں سمجھاؤں یا نہیں،
لیکن اب خاموش رہنا گناہ لگنے لگا ہے۔ تمہارا یہ عمل صرف اور صرف تمہیں چاروں جانب سے ذلیل کروائے گا۔ یہ بات تم آج میری نقش کر لو۔ سحر نے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی اور بولی، بس کرو یار، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ دادی مت بنا کرو۔ ایک کونجا گل کافی ہے۔ ایک تم ہی تو ہو جس پر ہمیشہ مجھے بھروسہ رہتا ہے کہ میں کسی بھی مصیبت میں پھنسی تو عائشہ گل کندھے سے کندھا ملا کر میرے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اب تم اس طرح سے باتیں سناؤ گی تو میں کیا کروں گی؟ ایک تم ہی تو ہو میرا واحد سہارا۔ جبکہ عائشہ غصے سے چلائی تھی، بس کر دو سحر، اب مزید نہیں دے سکتی میں تمہیں سہارا۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سب کو تم پر شک ہو رہا ہے۔ تمہاری یہ بدلی بدلی رنگت، تمہارا یہ بدلا بدلا انداز ہر شخص کو آگاہ کر چکا ہے کہ تم کیا گل کھلا رہی ہو۔ جبکہ وہ اس کی بات سن کر ذرا جھنجھلا کر بولی، عائشہ پلیز، میری تکلیف سننے کے بجائے تم الٹی اپنی باتیں سنا رہی ہو۔ تم نے تھپڑ نہیں کھایا، میں نے کھایا ہے۔ اتنا لیکچر ٹیچر بھی نہیں دیتی جتنا لیکچر تم صبح و شام مجھے دیتی رہتی ہو۔ بڑی بہن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ جبکہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ بولی، لیکن یار پتہ نہیں کیسے دادی جان تک میری آواز پہنچ گئی، حالانکہ میں تو سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ کیا دادی رات بھر میرے کمرے کے دروازے سے کان لگائے رکھتی ہیں؟ اس بار وہ حقیقتاً پریشان نظر آئی تھی۔ عائشہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، یہ سب باتیں چھپتی نہیں ہیں سحر، تم کب سمجھو گی؟ ہمارا خاندان عام نہیں ہے، یہاں عورت کی سانسوں پر بھی پہرا ہے۔ تم اپنی موت کو خود دعوت دے رہی ہو، اور میں بتا رہی ہوں میں اب تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، کیونکہ اگر تم پکڑی گئی تمہارے ساتھ ساتھ میری جان بھی سولی پر اٹکائی جائے گی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جتنا گناہ گار؟ سحر نے سر جھٹک کر کتاب ایک طرف رکھی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں رئیس سے شادی کروں گی، وہی میرے سپنوں کا راجکمار ہے۔ دادی اور گھر والے پاگل ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس ڈرائیور کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ تم دیکھنا عائشہ، میں نہیں رہوں گی اس حویلی میں۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، وہ تنگ کر بولی، سپنوں کا راجکمار؟ وہ ہنسی جیسے زہر بھری ہو۔ وہ تمہاری زندگی کا فرعون ہے سحر، شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں، تم سے تقریباً 20 سال بڑا ہے اور تم صرف 16 سال کی ہو۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ میرا بعض اوقات دل چاہتا ہے تمہیں اتنا ماروں تمہاری عقل ٹھکانے پر آ جائے۔ سحر بے نیازی سے بولی، تو کیا ہوا، عمر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مجھے چاہتا ہے، میں اسے، باقی سب بکواس ہے۔ اور تم زیادہ کونچا گل نہ بنو، عائشہ گل ہی رہو۔ عائشہ تلخی سے بولی، بکواس؟ سحر، جب بابا جان اور دادی کو پتہ چلے گا تو وہ صرف بکواس نہیں کریں گے، تمہیں گولی مار دیں گے اور رئیس کو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ تمہارے اس عشق کا انجام موت ہے، اور اس موت میں تم مجھے بھی تڑپاؤ گی، دیکھ لینا۔ سحر آنکھوں میں نمی لیے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، اڑا دیں تو اڑا دیں، لیکن رئیس سے بچھڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر اس سے شادی نہ ہوئی تو مر جاؤں گی۔ وہ واقعی کافی دباؤ میں نظر آ رہی تھی۔ یہ الفاظ گولی مار دیں گے اسے اندر تک پریشان کر گئے تھے۔ عائشہ نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا، بہت پچھتاؤ گی سحر گل، بہت۔ یہ جو تم سپنے دیکھ رہی ہو نا، کل یہ تمہارا سب کچھ برباد کر دیں گے، دیکھ لینا، اور تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا، میں بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ دھڑک سے بند ہوا۔ سحر نے پیچھے سے منہ بنایا جیسے سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہوں۔ وہ واپس کتاب اٹھانے لگی لیکن اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں، آنکھوں کی چمک اب ذرا مدھم ہو چکی تھی۔ عائشہ کی باتیں کہیں اسے اندر تک جھنجھوڑ چکی تھیں۔ رات کی سیاہی اب چاروں جانب پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ کچن کی بتیاں مدھم تھیں، دیوار پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بلب بس اتنی روشنی دے رہا تھا کہ چیزیں واضح دکھائی دے سکیں۔ رات کا سناٹا گہرا تھا، باقی ساری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچن میں ہلکی سی چولہے کی آنچ جل رہی تھی اور سحر گل تنہا کھڑی تھی، دوپٹے کے بغیر، خاموشی سے کھانے کی تھالی میں چند نوالے بنا دال کے ڈال رہی تھی۔ آنکھوں میں بے خوفی نہیں، تھکن اور دباؤ تھا۔ رات ہوئی عائشہ گل سے گفتگو نے اس کی بھوک تک اڑا دی تھی، مگر اب بھوک کی ستائی ہوئی وہ خاموشی سے سیدھا کچن کی طرف بڑھی تھی۔ چند لمحے بعد اس کو اپنی پشت پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، وہ جیسے اندر سے کانپ گئی۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ رک گئے۔ آہستہ سے پلٹی تو دروازے کے قریب گل آغا کھڑا تھا۔ کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس بہت گہرا تھا۔ چپ مگر باوقار، لمبا قد، خاموش آنکھیں اور چہرے پر ایک ایسا سکوت
جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ سحر نے فوراً ہاتھ سے دوپٹہ اٹھایا، سر اور چہرہ ڈھانپا اور نظریں جھکا کر دوبارہ پیٹھ موڑ لی، جیسے اس کی موجودگی سے نظریں ملانا بھی جرم ہو۔ گل آغا کی آواز سنجیدہ اور دھیمی تھی، مگر ہر لفظ سیدھا دل میں پیوست ہوتا تھا۔ دادی بتا رہی ہیں تمہارے پاس موبائل ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور رات بھر تم کسی سے بات کرتی ہو؟ وہ عام انداز میں بولا تھا۔ حویلی کے روایتی مردوں کی طرح اس نے آتے ساتھ اس کے بال نہیں پکڑے تھے۔ سحر نے گھبرا کر آہستگی سے جواب دیا، نہیں سائیں، دادی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ عائشہ گل تھی، ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، میں اپنی پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ ان کو لگا ہوگا کہ میں کسی سے باتیں کر رہی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ حویلی کی بیٹیوں کے پاس موبائل کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ گل آغا نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے نہیں معلوم دادی سچ بول رہی تھیں یا تم۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں لیکن اعتماد کی دھار بہت تیز تھی جو سحر گل کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ میں صرف ایک بات کہوں گا سحر گل، لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، کانچ کی طرح، اور اگر اس میں دراڑ آ جائے تو وہ کبھی نہیں جڑتی۔ کانچ میں چہرہ تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس پر پڑی دراڑ وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس کا لہجہ گہرا تھا، آواز مدھم۔ وہ چند قدم اور قریب آ گیا، مگر اس کے لہجے میں کوئی ذاتی پن نہیں تھا، صرف ایک سرد حقیقت کا عکس تھا۔ اسی طرح عورت کی عزت ہوتی ہے، اگر تم زندگی میں کبھی کوئی غلطی کرو گی تب بھی یاد رکھنا تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ میں اپنی عورت کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ سحر گل، میری زندگی میں تمہارا مقام ہمیشہ رہے گا۔ لیکن وہ ایک لمحہ رکا اور پھر آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا، لیکن دوسروں کی نظروں میں تمہارا مقام پیر کی جوتی جیسا ہو جائے گا جو صرف اور صرف پاؤں میں اچھی لگے گی، سر پر نہیں۔ کمرے کی خاموشی جیسے کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس کی باتوں کا وزن کچن کی ہر دیوار سے ٹکرا کر واپس سحر کے دل پر گر رہا تھا۔ اس بات کو نقش کر لو دل پر، دماغ پر، کیونکہ عورت چاہے پٹھان کی ہو، ملک کی ہو یا سید کی، عورت عورت ہی ہوتی ہے، اور عورت کی عزت اگر ایک بار چلی جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ میں صرف یہ باتیں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ تم جوانی کی دہلیز پر ہو۔ اس عمر میں ہر قدم لڑکھڑاتے ہیں، لیکن جو سنبھل جائے وہ تا حیات اپنی زندگی پرسکون پاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، پلٹا اور بنا کچھ اور کہے چلا گیا۔ سحر اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، تھالی اب بھی ویسی ہی رکھی تھی، نوالا ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جیسے کوئی طوفان اندر سے ابھر آیا ہو۔ کمرے کی روشنی دروازے کے بند ہوتے ہی اور مدھم ہو گئی تھی، اور سحر خاموشی بے حرکت جیسے کسی مجسمے میں ڈھل گئی ہو۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ گاڑی کی رفتار مدھم تھی، گلیوں کی دھیمی دھیمی رونق ابھی بھی پوری طرح جاگی نہ تھی۔ اسکول وین کے اگلے شیشے پر دھند کا ہلکا سا پردہ پڑا تھا، جسے رئیس نے بار بار وائپر سے صاف کیا۔ پرائمری اسکول کی بچیاں پیچھے شور شرابے اور ہنسی مذاق کے بعد اب اپنی اپنی منزلوں پر اتر چکی تھیں۔ اب وین میں صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ رئیس نے گہری سانس لی، جیسے خاموشی کو محسوس کر رہا ہو۔ برابر والی نشست پر بیٹھی وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ اپنی مکھن کہتا تھا، آج خلاف معمول گمسم تھی۔ کیا ہوا ہے میری مکھن، اتنی خاموش کیوں ہے؟ رئیس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر دی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم شادی کب کریں گے رئیس؟ لہجہ بجھا بجھا تھا، رات ہوئی باتوں نے اس کو اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا، جبکہ دوسری جانب اچانک پوچھے گئے اس سوال پر رئیس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ آنکھوں میں ہلکی سی بوکھلاہٹ ابھری، جیسے کسی نے غیر متوقع طور پر پردہ چاک کر دیا ہو۔ کیوں اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ میرے ساتھ سہاگرات منانی ہے کیا؟ اس نے کوشش کی کہ بات کو ہلکے انداز میں لے، مگر وہ سنجیدہ تھی۔ رئیس، میں سیریس ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اب ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ میرے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ شک ہونے لگا ہے، اب میں ان کی نظروں میں غیر معمولی لگنے لگی ہوں، اور اگر ان لوگوں کو ذرا بھی احساس ہو گیا کہ میرا چکر تمہارے ساتھ چل سکتا ہے، وہ تم سمیت تمہارا پورا خاندان تباہ کر دیں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم جلد سے جلد کوئی فیصلہ لے لیں۔ رئیس نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں واقعی سنجیدگی تھی، کوئی شوخی یا اداکاری نہیں، صرف ایک خوف اور اضطراب چھپا ہوا تھا۔ واقعی مذاق تو نہیں کر رہی؟ نہیں رئیس، مذاق نہیں کر رہی، کچھ کرو رئیس ورنہ سب بگڑ جائے گا۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ وین کسی سنسان سڑک پر کھڑی تھی، باہر ہوا میں خنکی تھی اور اندر بے چینی کا عالم۔ رئیس گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، آج ہی چلتے ہیں، شہر بھاگ چلتے ہیں۔
وہیں جا کر نکاح کریں گے اور پھر تم اور میں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ نہیں رئیس، اتنی جلد بازی نہ کرو، ہم پھنس سکتے ہیں۔ وہ اچانک کے اس فیصلے پر گھبرا گئی تھی۔ نہیں پھنسیں گے، اگر پوری پلاننگ کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم پھنس سکتے ہیں بھلا، کیونکہ شک تو اب تمہارے گھر والوں کو ہی ہو گیا ہے۔ اگر آج ہم یہاں سے نکل گئے تو نہ میری بیوی کو کچھ پتہ چلے گا، نہ تمہارے گھر والوں کو۔ ابھی کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ کہیں ہم پھنس تو نہیں جائیں گے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ گھبراہٹ کے مارے چہرہ لال ہو گیا۔ رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم میرے ایک دوست کے گھر رکیں گے، وہ ہمارا بندوبست کرے گا، پھر وہاں سے شہر نکل جائیں گے، کوئی ہمیں نہیں پکڑ پائے گا۔ پیسوں کا کیا ہوگا؟ اس کی آواز ہلکی تھی مگر واضح تھی۔ پیسے میرے پاس ہیں، تم فکر مت کرو، تمہیں صرف میرے ساتھ چلنا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وین کے اندر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے کسی بڑے فیصلے سے پہلے وقت بھی رک گیا ہو۔ رئیس کی گرفت اب بھی اس کے ہاتھ پر مضبوط تھی، مگر دلوں میں بہت کچھ لرز رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ پورے گاؤں میں دھیرے دھیرے پھیلتا چلا گیا تھا کہ لڑکی بھاگ چکی ہے۔ مردان خانے میں خاموشی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے مگر سناٹا ایسا جیسے وقت خود تھم گیا ہو۔ کمرے میں سرخ قالین بچھا تھا۔ دیواروں پر بندوقیں اور شکار کیے گئے جانوروں کے سراویزاں تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ مراد خان اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے تپا ہوا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا۔ دائیں جانب گل آغا خاموشی سے بیٹھا تھا، چہرہ سخت، آنکھوں میں بے رحم سکون اور ماتھے پر تناؤ کی گہری لکیر۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ 2 جوان اندر داخل ہوئے اور ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائے۔ وہ تقریباً گھسیٹتی ہوئی مراد خان کے قدموں میں جا گری۔ اس کی عمر 30 کے قریب تھی، کپڑے بکھرے ہوئے، چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو۔ ایک آدمی سر جھکا کر بولا، سلام سردار صاحب۔ سردار صاحب، یہ رئیس کی بیوی ہے، اس کو سب معلوم ہوگا کہ بیوی صاحبہ کہاں ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا ہے کہ رئیس بیوی جی سے پہلے بھی کئی عورتوں کے ساتھ افیئر چلا چکا ہے اور اس کی بیوی نے ہر چیز کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس عورت کو ایک ایک چیز معلوم ہے، یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس کھیل میں ملوث ہوتی ہے۔ مراد خان اپنی جگہ سے ذرا سے جھکے آواز میں پھنکار تھی، اے عورت، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں مگر ان عورتوں کی جو اس قابل ہوتی ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں یہاں سے زندہ سلامت لوٹا دیا جائے تو سچ سچ بتاؤ میری پوتی کہاں ہے۔ سچ سچ بولنا، تمہیں سب پتہ ہوگا۔ اگر کچھ چھپایا تو زبان کھینچ لوں گا اور ایسی موت ماروں گا کہ تم بھیک مانگو گی، لیکن تمہیں موت بھی ٹھیک طرح سے نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے سچ بولو، کہاں پر ہے میری پوتی؟ وہ عورت ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی، سردار صاحب، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں خود اس رئیس سے تنگ ہوں۔ وہ روز اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا ہے، پھر انہیں شہر لے جاتا ہے اور خود مہینے بعد آتا ہے۔ لڑکیاں کبھی واپس نہیں آتی۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا ہے لڑکیاں کہاں پر ہیں مگر وہ نہیں بتاتا، شور مچانے پر مارتا پیٹتا ہے۔ کئی بار میں نے کہا کہ میں تمہاری شکایت پنچایت میں جا کر کروں گی تو اس نے مجھے خوب ذلیل کیا اور طلاق دینے کی دھمکی دی، اسی لیے میں چپ ہو گئی۔ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی خاطر اس بدبخت کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں، لیکن اب میں کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ یہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ آج اس کی وجہ سے میں پنچایت آ گئی، مردوں کے درمیان زمین پر پھینکی گئی۔ میں اب اس مرد کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ مراد خان کی آنکھیں شعلہ بن گئیں، اور میری پوتی، تجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں؟ میرے سامنے فضول باتیں نہ کرو، مجھے صرف اتنا بتاؤ میری پوتی کہاں ہے؟ عورت سسک کر بولی، جب اس نے آپ کی پوتی کا ذکر کیا تھا تو میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، کہا تھا کہ وہ سردار کی پوتی ہے اور آنے والے سردار کی ہونے والی بیوی، مگر وہ نہیں مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے صرف لڑکی سے سروکار ہے، وہ کون ہے، مستقبل میں کیا ہوگی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی، گل آغا کی آواز کمرے میں گونجی، نرم مگر قاتل لہجے میں، ساری باتوں کو چھوڑو، مجھے صرف اتنا بتاؤ، اس وقت وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے سچ سچ بتا دیا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر چپ رہی تو خدا کی قسم تمہارے سینے میں 4 گولیاں اتاروں گا، اور تمہارے بچوں کے سر میں بھی۔ بہت ظالم ہوں، مجھے رحم نہیں آئے گا۔ اس لڑکی کے لیے میں پورے گاؤں کو آگ لگا سکتا ہوں، صرف اتنا بتاؤ وہ کہاں پر ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں جو آگ لگ رہی تھی اس نے اب بے چینی اختیار کر لی تھی۔ یہ بات سن کر کے رئیس لڑکیوں کو شہر لے جاتا ہے اور پھر لوٹ کر نہیں آتا،
یعنی سحر گل بھی کسی بڑے ٹریپ میں پھنس چکی تھی، اور یہی ایک چیز اس کا سکون غارت کر چکی تھی، یعنی وہ بے وفا نہیں تھی، بس حالات کے بھنور میں پھنس چکی تھی۔ وہ عورت چند لمحے خاموش رہی، کمرے میں صرف اس کے سسکنے کی آواز تھی۔ پھر اس نے ہمت کر کے گل آغا کی طرف دیکھا اور ہولے سے بولی، لاہور، پرانے لاہور میں اس کا ایک پرانا دوست ہے، زیادہ تر اسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، ممکن ہے وہی گیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہاں نہیں بھی ہو، کیونکہ ایسے لوگ ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھتے، پچھلی بار شاید وہیں پر تھا۔ وہ عورت سوچ سوچ کر بول رہی تھی، اسے واقعی اپنی زندگی اب پیاری تھی، اپنے شوہر کے لیے وہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سولی پر نہیں چڑھا سکتی تھی۔ گل آغا نے ہلکی سی جنبش میں سر ہلایا، نہ کچھ کہا نہ سوال کیا، صرف اٹھا اور تیز قدموں سے مردان خانے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے مراد خان نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا، ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ عورت اب بھی زمین پر پڑی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور مردان خانے کی ہوا سرد اور وزنی ہو گئی تھی۔ سلیم خان سحر کے بابا، ان کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا، وقت سے پہلے ہی وہ کافی بوڑھے محسوس ہو رہے تھے، ان کے پاؤں میں طاقت ہی ختم ہو چکی تھی۔ ان کے برعکس زمان صاحب کے چہرے کی رنگت شرمندگی کے احساس سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ گل آغا کے بابا تھے، حویلی کا ہر مرد، ہر عورت گل آغا کے دل سے واقف تھا۔ وہ سحر سے کیسی محبت کرتا ہے ہر شخص کو معلوم تھی۔ دوسری جانب سحر سفید دیواروں والے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر کے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ کمرے میں مدھم پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی زرد محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے پر الجھن، آنکھوں میں بے چینی اور ہونٹوں پر ایک دبا دبا سا سوال۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی، رئیس کہاں گیا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ بالکل تنہا تھی، اب اسے خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ رات کی تاریکی باہر گلی میں سناٹے کی صورت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گود میں رکھے ہاتھوں کو بار بار مروڑ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی کا یہ عالم تھا کہ دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی بم کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حویلی میں نہ جانے کیا قہر بھرپا ہو چکا تھا، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کی آدھی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی سلام، نہ کوئی شرافت کی جھلک۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور بولا، جا کے ہاتھ منہ دھو لو، کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، اور ہاں اگر تیرے بیگ میں سرخی پاؤڈر ہے تو اسے بھی اپنے چہرے پر لگا لو، تاکہ وہ لوگ تمہیں دیکھتے ہی پسند کر لیں۔ لگتا ہے آج پیسہ کچھ اچھا ملے گا، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ سحر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے لفظوں کو سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو۔ وہ ہولے سے بولی، رئیس ہمیں نکاح کر لینا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور جسے بھی دکھانا ہے نکاح کے بعد دکھانا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اگر ہم حویلی والوں کے ہاتھ بھی آئے تو کم سے کم ہمارا نکاح تو ہوا ہوگا، کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کہے گا، اور اگر نکاح نہیں ہوا ہوگا تو داجی گولی سے اڑا دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، رئیس سرد لہجے میں بولا، کوئی نکاح نہیں ہو رہا، بھاڑ میں گئے حویلی والے، تم آگے جاؤ گی، بس جلدی کرو، فریش ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے، کسی بھی وقت وہ لوگ آتے ہوں گے، ان لوگوں کے سامنے اچھے سے برتاؤ کرنا، اور یہ 2 گز کا کفن جو تم نے اپنے گرد لپیٹا ہوا ہے اسے ہٹا دو، بنا چادر یا دوپٹے کے ہی ان کے سامنے آنا، تاکہ فوراً پسند آ جاؤ۔ سحر کا چہرہ زردے سے سفید ہو گیا، آواز میں تھر تھراہٹ دہرائی، کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ نکاح نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کون آ رہا ہے مجھے دیکھنے؟ اور تم میری چادر اور دوپٹے کا اس طرح کیسے ذکر کر سکتے ہو؟ وہ پوری طرح الجھ گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے تو یہی کہا گیا تھا کہ شہر پہنچتے ہی نکاح ہوگا، مگر یہاں تو پورے کا پورا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ رئیس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور سرگوشی جیسے خنجر نما آواز میں بولا، ابھی تک سمجھ نہیں آیا بے وقوف لڑکی، بیچ دیا ہے میں نے تمہیں، میرا یہی کام ہے، لڑکیاں سمگل کرنا، بہتر ہوگا آپ چپ رہو، ورنہ تمہیں بھیجنے سے پہلے تمہاری عزت کو تار تار کر دوں گا، سمجھ آئی؟ اور مجھے یہ کرتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خریدنے والے کو صرف عورت سے مطلب ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہے یا ناپاک انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ سحر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، آنکھیں نم تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر وہ پوری ہمت جمع کر کے بولی، مجھے معلوم ہے تم مذاق کر رہے ہو رئیس، تم میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے۔ وہ جملہ مکمل نہیں کر پائی تھی، رئیس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر
طنزیہ انداز میں اس کے وجود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر کہا مار کر ہنسا۔ کتنی بیوقوف ہو تم! جب مجھے اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوئی جس نے میرے 2 بچے پیدا کیے، تو تم سے کیا خاک محبت ہوگی؟ تم جیسی لڑکیاں جو اپنے باپ دادا کی عزت کو میرے قدموں میں ڈال کر یہاں آتی ہیں، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حیرانگی مجھے اس بات پر ہے، تمہارے خاندان والے اتنے رئیس ہیں مگر ذرا ان میں احساس نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ان کے پیچھے سے وین والے کے ساتھ کیا گل کھلا رہی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ سحر کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ رئیس کی نظریں درندے کی طرح تھیں اور لہجہ زہر آلود۔ چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ ابھی کے ابھی ختم کر دوں گا تمہیں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارے مرنے سے، بلکہ خوشی ہی محسوس ہوگی۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو صرف اور صرف وہ کرو جو میں کہتا جا رہا ہوں، ورنہ تمہیں مار کر اس گھر کی زمین میں دفن کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے وحشی انداز میں واش روم کی طرف دھکیلا۔ سحر بمشکل دیوار کا سہارا لے کر سنبھلی، جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ آنکھیں ساکت تھیں، جیسے حقیقت اس کی روح پر چاقو بن کر چل گئی ہو۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ کیسا عذاب اس پر نازل ہوا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رئیس کو فون آ گیا تھا کہ ابھی فی الحال رات کے اندھیرے میں وہ لڑکی دیکھنے نہیں آ سکتے، دن کے اجالے میں لڑکی دیکھیں گے اور پرکھیں گے، اسی لیے اسے تھوڑا وقت مل گیا تھا۔ حالانکہ رئیس نے کافی منت سماجت کی تھی کہ آپ ابھی آ جائیں کیونکہ بعد میں مصیبت ہو سکتی ہے، مگر ان لوگوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ ہم رات کے اندھیرے میں لڑکی نہیں دیکھنا چاہتے، کہیں اس میں کوئی نقص ہوا تو پورا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دیوار پر رینگتی چھپکلی کی حرکت بھی سنائی دیتی۔ وہ ایک چھوٹے سے نیم اندھیرے کمرے کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گرد بکھرے کپڑوں، ایک پرانی چادر اور خالی پانی کی بوتلیں سب اس کی بے بسی کا ماتم کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی آنسو تھے جو اب سوکھ کر گالوں پر جم چکے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کھانا دے کر گیا تھا مگر اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں ہر چیز اسے اپنی ذات کا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کونچا گل، عائشہ گل، گل آغا، ہر چہرہ، ہر جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ کتنی بار سمجھایا تھا ان لوگوں نے، کتنے دل سے روکا تھا، لیکن وہ تو جیسے کسی جنون میں تھی، اندھے راستے پر بھاگتی چلی گئی تھی۔ پاگل ہوں میں، بالکل پاگل۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا جسم ہچکیوں سے کانپنے لگا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سر پر تھے جیسے کسی بوجھ سے نجات چاہتی ہو۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک دن پہلے ہی گل آغا نے اسے کتنے طریقے سے سمجھایا تھا، عورت کی عزت کے بارے میں اسے کتنے طریقے سے ڈیفائن کیا تھا، مگر وہ بیوقوف ان باتوں کو غلط مطلب لے کر اپنی عزت وقار کو بیچ کر ایک ایسی راہ پر نکل آئی تھی جہاں سے صرف اور صرف ذلت اس کا ہتھیار بننے والی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جنہیں شرمندگی ہو اور جن کے پیچھے مضبوط ہاتھ ہوں وہ کبھی بھی برباد نہیں ہوتے۔ چند لمحے بعد اچانک ایک تیز چیز ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شاید کسی کمرے کا شیشہ یا کوئی گلدان گرا تھا۔ وہ جھٹکے سے چونکی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کیا وہ لوگ آ گئے؟ یہ الفاظ بے اختیار اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے ایسا لگتا تھا جیسے پورے وجود میں جان بھر دی گئی ہو۔ سحر گل، باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ یہ گل آغا کی آواز تھی جو صحن میں گونج رہی تھی۔ یعنی اس نے سچ کہا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایک لمحے کو سب کچھ تھم گیا۔ وہ محض چند گھنٹوں میں اس کے پاس پہنچ سکتا ہے، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، جیسے اس کی سماعت کو یقین نہ آیا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ تڑپ کر اٹھی، دروازے کی طرف بھاگی۔ پاؤں سے چپل بھی اتر گئی مگر اسے ہوش نہ رہا۔ وہ دروازے کے پار پہنچی اور پھر وقت تھم گیا تھا۔ وہ وہاں تھا، گل آغا، مضبوط، کرخت، غصے سے بھرا چہرہ۔ اس کے پیچھے 4-5 گارڈز کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی سحر گل کے وجود میں زندگی کی رمق لوٹ آئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ وہ جو بھی خود کو مار رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان تمام تکلیفوں پر مرہم رکھنے اس کا ہونے والا شوہر پہنچ گیا ہے۔ سائیں مجھے بچا لیں، یہ درندہ ہے، یہ مجھے بیچ رہا تھا، کہتا ہے لوگ آئیں گے مجھے دیکھیں گے، میں شرمندہ ہوں سائیں، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، مجھے معافی کر دیں سائیں پلیز۔ ایک آپ پر بھروسہ ہے، صرف آپ مجھے بچا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہر حال میں کھڑے رہیں گے، خدا کے لیے میری مدد کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس کی ہچکیاں گل آغا کے سینے میں گونج رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کی کمر سہلا رہا تھا، پھر نرمی سے اس کے کندھوں کو تھام کر علیحدہ کیا
اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آرام سے کھڑی ہو جاؤ، میں ہوں یہاں تمہارے ساتھ، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، اور ہاں کسی بھی قسم کے گلٹ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، ریلیکس۔ یہ کہہ کر وہ ایک پل کو پیچھے مڑا رئیس کو دیکھا جو تھوڑی دور سہما کھڑا تھا۔ اس کو بھی بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنی جلدی یہاں پہنچ سکتے ہیں، ورنہ وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا، لڑکی بیچ کر دوسرے شہر نکل جاتا تھا۔ گل آغا نے آہستگی سے قدم بڑھائے، پھر اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ رئیس لڑ کھڑا گیا۔ کتے کی موت ماروں گا تجھے، پکڑو اسے۔ لہجہ آگ اگلتا ہوا تھا۔ گارڈز نے جھٹ پٹ آگے بڑھ کر رئیس کو جھکڑ لیا۔ وہ ہاتھ جوڑتا رہا، کچھ کہنے کی کوشش کرتا رہا، مگر گل آغا کی آنکھوں میں صرف خون اتر آیا تھا۔ سحر گل اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر چہرے پر وہی ایک جذبہ تھا، نجات کا سکون۔ اگلا روز نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی جھلسا دینے والی دھوپ میں بھی گاؤں کے بڑے برگد کے نیچے پنچایت کا ماحول برف کی طرح سرد تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پنچایت کے دائرے میں گاؤں کے معززین صف باندھے بیٹھے تھے، سب کے چہروں پر سنجیدگی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ درمیان میں رئیس گھٹنوں کے بل جھکا پسینے میں شرابور ندامت میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے چند قدم پیچھے گل آغا مضبوط قامت کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سحر گل سر جھکائے سرسیما کپ کپاتی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں زمین پر جمی تھیں، جیسے اب نظریں اٹھانے کی ہمت باقی نہ ہو۔ اس وقت بھی گل آغا اس کو ہر ایک نظر سے پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ اسے اپنے حصار میں ایسے لیے کھڑا تھا کہ کوئی بھی شخص براہ راست سحر گل کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ سب کے درمیان وہی آگے تھا، مراد خان، جو کہ سفید داڑھی، مضبوط لہجے اور گاؤں کی روایات کے علمبردار مانے جاتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کے لہجے میں وہی پرانا وقار اور فیصلہ کن سرد مہری تھی، جس طرح ہمارے گاؤں کا اصول ہے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اگر کوئی شادی شدہ، منگنی شدہ عورت یا مرد کسی غیر سے ناتا جوڑتا ہے تو ان دونوں کو بیچ بازار میں گولی مار دی جاتی ہے۔ ہم بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ ان دونوں کو شوٹ کر دیا جائے۔ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، نہ ہی کوئی رشتہ دیکھا جائے گا۔ غلطی ہوئی ہے اور اس کی سزا ہر حال میں ملے گی۔ یہ الفاظ تھے یا بجلی؟ پنچایت کے ماحول میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ سحر گل تڑپ کر آگے بڑھی، گل آغا کا بازو تھام لیا، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر لرزتا ہوا احتجاج۔ اس کو مان تھا کہ گل آغا کے ہوتے ہوئے سے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، مگر اب وہ مان ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ لیکن گل آغا اپنی جگہ مضبوط کھڑا رہا۔ اس نے آہستگی سے سحر کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے پیچھے کیا۔ وہ اس کے ڈر کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ خود مراد خان کے مقابل کھڑا ہو کر بولا، سردار دادا، جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس گاؤں کا آنے والا سردار ہوں اور کئی بار اس پنچایت میں فیصلے کر چکا ہوں۔ یہ کیس بہت سادہ ہے، میں نے رئیس کے بارے میں مکمل تحقیق کروائی ہے۔ یہ شخص عورتوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر شہر لے جاتا ہے، وہاں ان کی قیمت لگتی ہے اور پھر باہر کے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس نے رئیس کی طرف دیکھا جو نظریں چرائے بیٹھا تھا۔ میری منگیتر سحر گل بھی اسی جال کا شکار ہوئی۔ رئیس نے اسے ورگلایا اور شہر لے جا کر اسے بیچنے کی کوشش کی، مگر اس بار یہ غلط خاندان پر ہاتھ ڈال بیٹھا۔ وقت پر پہنچ جانے کی وجہ سے سحر گل بچ گئی۔ اگر دیر ہو جاتی تو شاید آج وہ یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ تو میرے مطابق سحر گل پاک ہے اور یہ درندہ ظالم ہے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں شعلے۔ اب سوال یہ ہے کہ سزا کسے دی جائے؟ ایک بے قصور لڑکی کو جسے دھوکے سے لے جایا گیا، یا ایک ایسے درندے کو جو کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے؟ ایک بوڑھا شخص بولا، لیکن سحر گل نے بھی تو گاؤں کی عزت کو للکارا۔ اس نے بھاگنے کی جرت کی، اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ اسے گولی نہ ماری جائے تو اسے سنسار کیا جائے، تاکہ کوئی بھی بیٹی ایسی جرت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ گل آغا نے گہرا سانس لیا، پھر سخت لہجے میں بولا، یاد رکھو میں آنے والا سردار ہوں، تم نہیں، اور میں واضح کر چکا ہوں سحر گل نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسے ورگلایا گیا، دھوکہ دیا گیا، وہ زبردستی لے جائی گئی۔ اس کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے بھروسہ کیا، اور یہ بھروسہ اس جیسے شیطان نے توڑا۔ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، یہی اصول ہے اور یہی انصاف۔ وہ پھر پنچایت کی طرف مڑا، میری حیثیت سے میں حکم دیتا ہوں کہ رئیس کو وہی سزا دی جائے جو ایسے مردوں کے لیے مقرر ہے، گولی۔ اور آئندہ کوئی بھی شخص سحر گل کی طرف انگلی نہ اٹھائے، ورنہ میں اس انگلی کو توڑ دوں گا۔ یہ اس گاؤں کی سردار بی بی ہے، بہتر ہے اس کی عزت کی جائے۔ مراد خان چند لمحے خاموش رہے،
ان کے چہرے پر تذبذب، غصہ اور دکھ سب باری باری آیا، لیکن پھر انہوں نے آہستگی سے گل آغا کی طرف دیکھا اور گویا سچائی نے ان کی سختی کو توڑ دیا۔ تو یہی فیصلہ ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ اس لڑکی کو معاف کیا جاتا ہے اور رئیس اسے گاؤں کی عدالت سزا دے گی کہ اسے بھرے چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دی جائے۔ اس جیسے شخص کو معافی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو بھی مرد کل کو یہ کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کی روح کانپ جائے کہ یہاں پر رہنے والے مرد بزدل نہیں ہیں بلکہ غیرت مند ہیں، جو عورت کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں اور کروانا بھی۔ جبکہ پیچھے بیٹھے سلیم صاحب نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ ایک ہفتے بعد واپس حویلی جانے کے بعد اسے کونچا گل نے خوب لاٹھی سے مارا تھا۔ حویلی کی عورتیں اسے بچانا چاہتی تھیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھی مار کھاتی رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تھی اور پھر گل آغا کے آنے پر اس کو چھوڑا گیا تھا، ورنہ کونچا گل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے موت کی وادی میں سلا دیتی۔ سحر روسی لباس میں لپٹی نیم تاریک کمرے کے کونے میں پلنگ پر بیٹھی تھی۔ گاڑے سرخ جوڑے میں سجی وہ گلابی رخساروں، کچلائی پلکوں اور خاموش لبوں کے ساتھ ایک مجسمہ لگ رہی تھی، خاموش اور ساکت، مگر اندر ہی اندر ایک طوفان کا سامنا کرتی ہوئی۔ عائشہ گل اس کے بالوں میں کلیاں لگا رہی تھی، جبکہ زینت بیگم خاموشی سے اس کے چہرے کے قریب تھی، اسے تکتی جا رہی تھی۔ ان تینوں کا چہرہ ایک جیسے قرب میں لپٹا ہوا تھا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ باہر سے ہلکی ہلکی درود کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے رک گئی تھیں۔ چند لمحے بعد دروازہ ایک دھیمی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور اندر مراد خان داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سلیم خان، مولوی صاحب اور دو گواہ بھی موجود تھے۔ سحر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عائشہ گل نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما، جیسے یہ یقین دلانے کے لیے وہ اکیلی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے آنکھیں جھکائے پہلے مراد خان کی طرف دیکھا۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں نکاح شروع کرنے کی؟ مراد خان کی سنجیدہ آواز ابھری۔ ہاں، میں اجازت دیتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اب رخ سحر کی جانب کیا۔ سحر گل بنت سلیم خان، آپ کا نکاح آغا گل ول سلمان خان سے طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سحر کی پلکیں تھر تھرا اٹھی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ لمحہ آیا جب آغا گل نے رئیس احمد کے سامنے اسے کھینچ کر اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ لمحہ جب اس نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی شرط کے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، دوسری بار پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار سحر کی آنکھوں میں پنچایت کا منظر ابھرا جب آغا گل نے سب کے سامنے اسے منگیتر کہہ کر پکارا تھا۔ سینہ تان کے لیے اس کر کھڑا ہوا تھا۔ قبول ہے، وہ ایک بار پھر بولی، آواز لرز رہی تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری بار بھی پوچھا، جیسے ضابطے کا تقاضا ہو، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار سحر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ گئے۔ کوئی آہ، کوئی فریاد، کچھ نہ کہا، بس دل ہی دل میں اس انسان کو سوچ کر جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ لبوں سے صدا نکلی، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد وہ سب کمرے سے نکلے اور گارڈن کی جانب بڑھے۔ شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر ہلکی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ گارڈن میں چند کرسیاں بچھی تھیں، مردوں کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔ درمیان میں سفید کرتا شلوار پہنے آغا گل بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر نگاہوں میں کچھ اندیشے تھے۔ مولوی صاحب نے اسے مخاطب کیا، آغا گل ول زمان خان، کیا آپ سحر گل بنت سلمان خان سے نکاح قبول کرتے ہیں؟ آغا گل نے اپنی بھوری آنکھیں مولوی کی آنکھوں میں ڈال کر سنجیدگی سے جواب دیا، میں قبول کرتا ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ ایک نکاح مکمل ہو چکا تھا، لیکن دلوں کی گواہی ابھی باقی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ روشنی مدھم تھی اور وقت جیسی کسی مقدس خاموشی میں تھما ہوا تھا۔ دلہن عروسی لباس میں لپٹی پلنگ کے کنارے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، پلکیں بوجھل، دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ہر لمحہ جیسے ایک صدی بن گیا تھا۔ باہر ویٹنگ ہال کی ہلکی ہلکی گونج اب صرف ایک پرچھائی سی رہ گئی تھی۔ چند لمحے بعد دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی اور وہ داخل ہوا۔ آغا گل سنجیدہ چہرہ لیے داخل ہوا، آنکھوں میں وہی خاموشی، حفاظت کا وعدہ لیے۔ اس نے ایک نظر پلنگ پر بیٹھی اپنی بیوی پر ڈالی، پھر شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے آہستہ سے چل کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کچھ لمحے رہی، صرف سانسوں کی ہلکی سی آواز اور دل کی دھڑکن اس خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، ایزی ہو جاؤ، کپڑے وغیرہ بدل لو، آرام سے ہو جاؤ،
ابھی وہ مزید کچھ کہتا سحر گل نے بے اختیار اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھایا اور پلنگ سے نیچے اتر کر آہستہ سے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ عمل بے اختیار تھا۔ مجھے معاف کر دیں سائیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں آپ کی امانت میں خیانت کر چکی ہوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح معافی مانگوں۔ آپ نے جو میرے لیے کیا ہے، میں ساری زندگی آپ کی قرض دار رہوں گی۔ اس کے آنسو بے قابو ہو کر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی آپ کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ اگر کی تو آپ مجھے قتل کر دینا۔ میں اف نہیں کہوں گی۔ آغا گل چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے آگے بڑھا اور اسے نرمی سے اپنے بازوؤں میں لیا۔ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ بس چپ ہو جاؤ۔ تمہاری عمر ابھی صرف 16 سال ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں سب کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ لیکن وہ رکا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، اب دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ مجھ میں دوبارہ معاف کرنے کی ہمت نہیں۔ سحر گل اس کے سینے سے لگی اور دل کی گہرائی سے بولی، میرا خدا گواہ ہے، میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ آپ میرے محسن ہیں، اور جس سے محبت کی جائے اس سے دغا نہیں کیا جاتا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد اس نے سر اٹھا کر پوچھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آغا گل نے مسکرا کر اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ دیا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے آہستہ سے بولا، میں تم سے محبت نہیں، میں تم سے عشق کرتا ہوں، اور جب کسی سے عشق ہو جائے تو پھر اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی، اسی لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ اسے مزید اپنے قریب کر کے سینے سے لگا چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر اب وہ خاموشی خوف کی نہیں، سکون اور تحفظ کی تھی۔ بے شک لڑکیوں کو اگر سمجھ آ جائے کہ ان کی حفاظت صرف باہر بیٹھے درندوں سے کی جاتی ہے، وہ کبھی کسی ظالم مرد کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔